أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ سورہ ابراہیم کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14. اس کا ترجمہ ہے، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے، یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا چاہیے. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور بضرور ظالموں کو برباد کریں گے، اور تمہیں ان کے بعد اس سرزمین پر پاور دیں گے. یہ اس شخص کے لیے انعام ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور وعید سے ڈرتا ہے. اب یہ دو آیتیں ہیں جو اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی روشنی میں وقت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، نزاکت کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے لیے آگے کیا پلان طے کر سکتے ہیں، پیش کی گئی ہے. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ضرور بضرور برباد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا غلط استعمال کرنا. کسی چیز کو آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں. اس طرح کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں. قرآن نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ انسان سے کہا گیا تھا کہ اپنی پیشانی کو پروردگار کے سامنے جھکانا ہے اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے. اب یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. امانت ہے، حق والوں تک امانت کو پہنچانے کے لیے کہا گیا. اگر وہ نہیں پہنچاتے یہ ظلم ہے. جو بھی کام ہمیں جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے خلاف جو بھی کریں گے وہ ظلم کرنے والے ظالم کہلائیں گے. تو یہ ظلم ہے. اور انسان کی صفت کیا ہے؟ انسان کی نفسیات کیا ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی. انسان ظالم کب بنتا ہے؟ کہا کہ انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ارآہ استغنی، جب یہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا، میرے ہاتھ میں پاور آ گیا، ہم میجورٹی میں آ گئے، سارے سورسز ہمارے پاس ہیں، ساری طاقتیں ہمارے پاس ہیں، ہم بھی کچھ بن گئے. یہ جب انسان کے دل میں خیال آتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. جب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تب پھر وہ اپنی پالیسی کو اور اپنے پلان کو اور اپنے احکام کو دوسروں پر تھوپنا شروع کر دیتا ہے. اسی کو ظالم بھی کہتے ہیں، اسی کو جبار کہتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
ہر جبار کا مطلب وہی جو زور آور، دوسروں پر اپنی چیز کو زبردستی تھوپنے والا۔ عنید کا مطلب مخالفت میں سرکشی تک پہنچنے والا، ضد اور ہٹ درمی میں مخالفت کرنے والا۔ یہ دو صفت آئے گی تو وہ قوم ہمیشہ نامراد ہو جائے گی۔ تو یہ صفت انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تب پھر وہ دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ظالم جب ظلم کرتا ہے تھوپنا شروع کر دیتا ہے، اور سامنے والا جب اس کے احکام کو اور اس کے آرڈرز کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ دھمکی پر اتر آتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب ہم اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں تو ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں، لیکن نہیں مانتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پر جمے رہتے ہیں، ہم اپنے دین پر جمے رہتے ہیں، سامنے والے کی کسی بات کو، ان کی غلط پالیسیوں کو اور شریعت کی مخالف چیزوں کو ہم جب قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ سمجھاتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے، نہیں مانتے تو دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا کہ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے زمانے میں اپنے رسولوں سے کہا، جو رسول دین کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، اللہ کے احکام ان کو بتاتے تھے، جب ان رسولوں نے ان کی جو پالیسی تھی اس کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے اپنی طرف لانے کے لیے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، اس کو قبول نہیں کیا تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے اور کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو آپ ہمارے دین کو اختیار کیجئے، عاد یعود کے معنی واپس آنا، گھر واپسی جسے کہتے ہیں، یا تو آپ ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جائیں، یا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال بحال کریں گے۔ یہ کافروں کی ہمیشہ صفت رہی۔ ایک نہیں کئی ایک انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو نکال باہر کریں گے، ہم آپ پر پتھراؤ کریں گے اور آپ کو دیش سے باہر کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کے والد نے کہا تھا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے ورنہ ہم آپ کو مار مار کر بھگا دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، حضرت شعیب سے بھی کہا کہ ہم آپ کو اور آپ کی قوم کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیے۔ یہ کافروں نے ہمیشہ کیا، انبیاء کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ قرآن نے یہاں پر اجمالاً بیان کیا ان کی یہ صفت، جب سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور سامنے والا ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر دھمکیوں میں اتر آتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان؟ انبیاء کو جب دھمکی دی جاتی تھی تو وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ اللہ پر نگاہ رکھتے تھے، ان کو اللہ کی طاقت پر یقین تھا، اللہ کی قدرت پر یقین تھا، وہ دبتے نہیں تھے۔ حضرت شعیب کو جب دھمکی دی تو انہوں نے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی ہے، اب دوبارہ ہم آپ کے دین میں آئیں گے تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ ایک بات ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں پھر آپ کے دین میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، ان کی قوم نے جب ان سے بحث و مباحثہ کیا اس سلسلے میں تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے ہدایت دی، آپ مجھ سے بحث کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ اللہ پر ان کا یقین تھا، اللہ کی طاقت پر ان کا یقین تھا، بھروسہ تھا، وہ دبے نہیں، جھکے نہیں، اپنے دین پر اپنے موقف پر قائم رہے، اس لیے سامنے والی طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو گئی۔ آج مسئلہ یہ گویا ہمارے اندر مرعوبیت آ گئی، ایمان جیسے کم ہونا شروع ہو گیا، اللہ پر یقین ہمارا کمزور ہوتا چلا گیا تو مرعوبیت آتی چلی گئی، ہم نے ظاہر کو دیکھنا شروع کیا، اللہ کے نظام کو ہم بھولتے چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ قانون ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، حکومت ان کی، کیا کریں، ان کے سامنے جھکے۔ یہ ہمارا آج کل کا موقف بن چکا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب پر کنٹرول اوپر سے اللہ کا ہے، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے مطابق ان کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو ظالم ہوتا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے
سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو لنہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، زمین میں فتنہ فساد، شرک کو اور سرکشی کو یہ اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کو برباد کرنا یہ اللہ کے مقاصد میں سے ہے، اس لیے کہا کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کی جڑیں ہم نے کاٹ دی، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب ظالم برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ ظلم اس کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ظلم کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن وقت آنا چاہیے۔ ہم جلد باز ہیں، ہم پر جب ظلم بڑھتا ہے تو ہم عذاب کو مؤخر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں عذاب نہیں آ رہا، کیوں عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ ہمارے آرڈر کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے یہاں سارا نظام پہلے سے طے ہے، جب وہ وقت آئے گا اللہ کھینچنا شروع کر دیں گے۔ اسلام کی تاریخ نے، قرآن نے پورے واقعات کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد کے بارے میں کہا جب زمین پر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہا اور کہا کہ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑا زیادہ پاور کس کے پاس ہے، ہم سے زیادہ طاقت کن کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ ان سے طاقتور قوموں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اللہ نے برباد کیا۔ تو آج یہ ظلم کریں گے تو اللہ چھوڑنے والے نہیں، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیے ظالم جو کل کے حالات تھے، آج کے حالات، آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے 2 مہینے پہلے کے حالات اور آج کے حالات، کس طرح سے الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پر ہمیں سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے، جو ظالم ہوتا ہے اس کو برباد ہونا ہے، اور اللہ کی طاقت پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو اللہ نے بتائی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، جب ظالم برباد ہو جائیں گے ان کی زمین پر ہم آپ کو پاور دیں گے، آپ کو طاقت دیں گے، آپ کو حکومت دیں گے، لیکن کب ہوگا یہ؟ ہمارے لیے بھی کچھ صفات اختیار کرنے کی۔ ظالموں سے تو اللہ نپٹ لیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب ظلم ہوگا اللہ کی مدد آئے گی، وہ تو ان سے اللہ نپٹ لیں گے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آنی ہے، ہمیں زمین پر پاور حاصل کرنا ہے، ہمیں زمین پر طاقت حاصل ہونی ہے، ہمارے ہاتھ میں نظام آنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر کچھ صفات اختیار کرنی چاہیے۔ خالی ظالموں پر بد دعا کرتے رہیں گے اور ہم اپنی روش کو بدلیں گے نہیں، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر تو آ سکتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کہا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے بعد زمین پر آپ کو پاور ضرور دیں گے۔ یہ علماء موجود ہیں، کتنی تاکید ہے ان سے پوچھئے، لیکن کب ہوگا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان لوگوں کے ساتھ میری مدد کا وعدہ ہے جو میرے سامنے کل کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، یہ عقیدہ ان کے دل میں اس طرح بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ جن کے دل کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا رہے گا وہ کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کبھی وہ دین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کبھی اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں غفلت نہیں کرے گا۔ وخاف وعید، اور جو میری وعیدوں سے، میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے، جب یہ 2 صفتیں آئیں گی، اللہ سے ڈر اور اللہ کی وعیدوں کا ڈر، اس کا یقین دل میں پیدا ہو جائے گا اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دیں گے، تو پھر اللہ کی مدد آنی یقینی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ کا صاف وعدہ ہے، اگر تم صبر کرو گے، صبر کا مطلب جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، چاہے دنیا مخالفت ہو جائے، پوری دنیا ہماری مخالفت پر اتر آئے، ظلم کا پہاڑ توڑ دے، لیکن ہمیں دین کے سلسلے میں کبھی ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کرنی، اپنے دین پر، شریعت کے ایک جز پر ہم جمے رہیں گے۔ وَتَتَّقُوا، دوسری چیز جو بتائی تقویٰ، تقوی کا مطلب بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، شریعت کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ 2 صفتیں ہمارے اندر آ جائے گی، لا یضرکم کیدہم شیئا، قرآن کا وعدہ ہے، ان کی سازشوں سے رتی برابر آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ظالموں کے بارے میں تو اللہ پر یقین رہنا چاہیے کہ اللہ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں، اور ظالم کون ہے، کیوں ظلم کرتا ہے، ان کی جو صفات ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے،
اور دوسرے ہماری زندگی کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ظلم پر اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے زمین پر کوئی رینگنے والی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ جو اللہ کا عذاب آتا ہے ظلم پر، وہ ظلم کریں گے ان کو اللہ پکڑیں گے، تو ہم ظلم کریں گے تو ہم کو نہیں پکڑیں گے۔ ہم اگر شریعت کی خلاف ورزی کریں گے ہمیں بھی اللہ پکڑیں گے۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس یقین کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور جو اچھے دنوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس ہمیں اپنی اصلاح کر کے وہ دن دیکھنے کے لائق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔